بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں میر اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کی رحمتیں ہم محسوس بھی کر رہے ہیں. رمضان کی رحمتیں اس وقت ہم تمام مسلمان رحمتوں سے، رمضان کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. روزے رکھ رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، افطاری ہے، سحری ہے اور بے شمار رحمتیں ہیں. تو رحمت رمضان کے ساتھ میر اکرام آج آپ کے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہماری مہمان ہبہ خان ہماری مہمان ہیں. ہبہ خان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہبہ خان کا میں آپ سے تعارف کروا دوں. ناظرین ہبہ خان کا پہلا رمضان ہے برطانیہ میں. یہ ان سے پوچھیں گے کہ کیسے پہلا رمضان گزر رہا ہے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ ہبہ خان کیا کرتی ہیں، کیسا لگ رہا ہے پہلا رمضان برطانیہ میں. پاکستان میں رمضان گزارے، یہاں رمضان گزار رہی ہیں اور کیا کرتی ہیں، کیا تجربات ہیں. ساری باتیں کریں گے ہمارے مہمان سے. تو کیوں نہ اپنے مہمان سے ایک سوال کر لیے جائیں رحمت رمضان کے حوالے سے، اور جو پہلا رمضان گزر رہا ہے ان کا برطانیہ میں کیسا محسوس کر رہی ہیں. جی ہبہ خان، پہلا رمضان، اور پہلے تو خوش آمدید آپ کو رحمت رمضان میں. اور برطانیہ میں آپ کا پہلا رمضان ہے، لندن میں. بالکل پہلے کیا فرق محسوس کر رہی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے شاید اتنا زیادہ ڈفرینس اپنی لائف میں کبھی نہیں فیل کیا ہوگا جتنا ڈراسٹک اب چینج ہے. کہ پاکستان کے رمضان اور مطلب وہاں تو آپ 10 بجے آفس جا رہے ہیں، 4 بجے چھٹی، 5 بجے گھر، اگر ٹریفک میں نہیں پھنسے تو. ورنہ جو ہے یہاں آپ نے فل ٹائم کام بھی کرنا ہے. پھر میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے یونیورسٹی بھی جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ اور پھر سارے کام بھی خود کرنا ہے. گرم گرم پکوڑے؟ بالکل. پکوڑے میں نے ابھی تک نہیں کھائے ہیں، ابھی تک نہیں کھائے ہیں میں نے. روزہ اور پکوڑے کے بغیر ایسے ہی ہو رہا ہے. اچھا چلے، بے فکر رہیے، آپ کو آج پکوڑے ملے، بے فکر رہیے. اچھا یہ دیکھیے، تو کون سی، یقینی طور پہ پہلا رمضان ہے، گھر والوں کا اکٹھے ہونا، پھر وہ افطاری، وہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے. بے فکر ہے، یہ ساری خوشیاں آپ کو اس رمضان میں سب ملیں گی انشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ رمضان میں اوبیسلی رحمت جس کو کہتے ہیں نا، کہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. اللہ کریم کے لیے تمام کائنات کے رب العالمین ہے. تو جو روزے کی فیلنگ ہے، ایک تو وہاں ظاہر موسم اور یہاں کا موسم کیسا، اس حوالے سے کیسا فیل کرتی ہیں آپ؟ اچھا، مجھے آل ٹوگیدر روزے رکھنے میں یا اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہو. میں بس یہ دیکھ رہی ہوں اپریل آ گیا ہے آلموسٹ، سردیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں. مطلب جیکٹ پہنو، سویٹر پہنو، ساکس بھی موٹے والے پہنو. مطلب پاکستان میں اپریل میں ہم 2 بار بیچ جا کے آ جاتے تھے کہ چلو بس اب گرمیاں آ گئی ہیں تو سمندر کا تو چکر لگانا ضروری ہے. تو ایک بار فیملی کے ساتھ چلے گئے، ایک بار دوستوں میں چلے گئے، یونیورسٹی والے جا رہے تو ان کے ساتھ چلے گئے. تو کبھی کبھی تو 3 بار بھی ہو جاتا تھا. یہاں پر اپریل آنے کو ہے، سردی نہیں کم ہو رہی. بارش، میں کراچی سے ہوں تو وہاں تو بارش ہوتی تھی 2 ہفتے میں 2-4 بار ہو گئی، وہ پورے سیزن کی بارش تھی. یہاں میں جب صبح اٹھتی ہوں میں دیکھتی ہوں بارش ہو رہی ہے. یہ تو برطانیہ تو مشہور ہے. یہ تو آل ٹوگیدر میرے لیے بالکل ایک ایکسپیرینس ہب ہو گیا ہے نا، اتنے 2 مہینے میں، اتنے تھوڑے سے ٹائم میں. یا ویدر کے بارے میں تو بالکل بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی منتھ ہو 12 مہینے میں آپ کی جیکٹ دروازے کے ساتھ ٹنگی ہونی چاہیے. ویدر کسی وقت بھی چینج ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، تو رمضان کے حوالے سے کچھ جانیں گے. ایک تو پکوڑے مس کر رہی ہیں آپ، میں سب مس کر رہی ہوں. اچھا، تو پردیس آ گئیں، ٹھیک ہے. یہ بڑی جرت کی بات ہے ایک خاتون کی حیثیت سے، اور پھر اتنی ہمت کرنا. تو کس شعبے سے وابستہ ہیں؟ میرا تعلق ایڈورٹائزنگ سے ہے. اچھا. تو پاکستان میں نے 3 سال کام کیا ہے. اپنے گریجویشن کے فوراً بعد میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. تو میں نے پہلے ایک ایڈ ایجنسی جوائن کی، ادھر کام کرتے رہی. ملٹیپل برانڈس تھے، انٹرنیشنل برانڈس تھے. تو میں گرافک ڈیزائنر تھی وہاں پر. تو بالکل جونیئر لیول سے سٹارٹ کیا میں نے. پھر وہاں سے مجھے ایک اپورچونیٹی ملی، پاکستان کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ہے. اچھا، ایک خاص بات جو ہماری خواتین میں یہ جذبہ کہ کام کرنا ہے، نکلنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے، تو یہ آپ کو کالج سے ہی، اسکول سے ہی تھا کہ مجھے اب بس کچھ، یا یہ بیک گراؤنڈ میں کوئی والد صاحب، بھائی بہن، کوئی فیملی میں کوئی ایسا تھا؟ کیسے یہ فیل آئی آپ کو؟ اچھا، ہماری مطلب میری اپنی فیملی میں نا یہ والا ڈفرینس کبھی تھا ہی نہیں
کہ مرد کما رہے ہیں یا عورتیں کما رہی ہیں, مطلب پڑھنا ہے اور کام کرنا, پڑھ کے کیا کرو گے, گھر پہ کیوں بیٹھنا ہے. تو میرے ابا بہت ہمیشہ سے اس معاملے میں سپورٹیو رہے ہیں, کیونکہ دادا دادی نے, مطلب ان کی 4 بہنیں تھیں, تو سب نے ماسٹرز کیا, سب اپنے اپنے جاب واب کر دی تھی. انہوں نے بڑے, وہ سب سے چھوٹے, تو انہوں نے بڑے ہوتے ہوتے یہی دیکھا, تو انہوں نے یہی چیز ہم پہ پاس آن کی, میرے اور میرے بہن بھائیوں پہ, کہ بھائی کوئی وہ نہیں ہے, پڑھنا ہے, بیچلرس پہ زندگی ختم نہیں ہے, ماسٹرز بھی کرنا ہے اور کام بھی کرنا ہے. مطلب ڈگری رکھ کے گھر پہ بیٹھ کے کیا کرو گے. واو. تو ابا بہت زیادہ اس معاملے میں سپورٹیو رہے ہیں, کہ میں نے ان کو بولا, میں نے کبھی جاب کرنی ہے, ان کا کر لوں. میں نے کبھی ایڈورٹائزنگ میں رات میں دیر سے گھر آنا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا تم گاڑی چلانا سیکھو, تمہیں کبھی مسئلہ ہو ہمیں لائیو لوکیشن بھیج دو, لیکن تم نکلو اور کرو. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں مجھے ملا کر. آپ کو ملا کے. تو آپ جی. لاڈلی ہیں بیٹی؟ ہاں, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ مڈل چائلڈ جو ہوتا ہے وہ اگنورنٹ ہوتا ہے. میرے کیس میں مجھے لگتا ہے کہ الگ ہے, مطلب میں ایک ہی بہن ہے, میرا مطلب یہ تھا. نہیں, مجھے میری ایک اور بہن بھی ہے. اوکے. وہ بھی یہیں لنڈن میں ہی ہے. اچھا. جی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ میرا ہے تھوڑا سا, مطلب ابا سے بہت زیادہ ہے. اوکے. والد صاحب کیا کرتے تھے آپ کے؟ وہ فوٹوگرافر تھے, انہوں نے اپنا کریئر ایز اے فوٹوگرافر اسٹارٹ کیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد دین ہی سوئچڈ, انہوں نے پھر اپنے بزنس کا کام, اپنا بزنس کرنا شروع کر دیا. تو وہ فوٹوگرافی کہیں پیچھے رہ گئی. بٹ یہ ہے کہ آج بھی اگر وہ ہمیں بہت بار بولتے ہیں کہ اگر اس چیز کو تم لوگ ایسے کر لیتے نا, جو پیچھے جو پودا رکھا ہوا ہے اس کو ادھر رکھ دیتے تو لک آ جاتا پکچر میں. تو اس طرح سے یہ بڑا اہم, بہت اہم چیز ہے کہ چیزوں کو غور سے دیکھنا اور ان کو خوبصورت بنانا, اس میں ایسی تبدیلی لے آنا کہ وہ مکمل طور پہ منفرد ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کریٹیوٹی یہ آپ کے والد صاحب کی طرف سے. یہ بالکل آرٹسٹ, مطلب وہ جو آرٹسٹ کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے, جیسے میں ہوں, میں ڈیزائنر ہوں, میرا بھائی جو ہے وہ فلم میکر ہے. اچھا, گڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ انہیریٹڈ ہے یہ, کہ اگر ہم لوگ, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر عورت میں اللہ کریم نے یہ خوبی دی ہے, کیونکہ اس میں ماں بھی ہوتی ہے, کہ وہ جس انداز میں دیکھتی ہے, بناتی ہے, چیزوں کو خوبصورت بناتی ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ کریٹیوٹی ماں کے اندر ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے ماں اور بچے کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے, وہ کیسا بھی ہو, صحیح ہے, خوبصورت بچہ ہو, صحیح ہے, اس کے بال نہیں ہو, ہاتھ ہو نہیں ہو, لیکن اس کی اولاد ہے, اس کو ویسی ہر صورت پسند آئے گا. تو اس میں وہ آنکھ, مطلب اس والے رشتے میں نا آنکھ کا یا نظر کا سین نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے کہ بس وہ تو کیا کہنا چاہیے, مطلب رشتہ ہی ایسا ہے کہ مطلب بنا کسی مفاد کے آپ بس کر رہے ہوتے ہو. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, برطانیہ میں آنے کے بعد آپ مختلف چیزیں دیکھیں, ان کتنا 2 مہینے ہو گئے؟ 2 مہینے ہو گئے. 2 مہینے. اور ان 2 مہینوں کے اندر تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن جتنا بھی دیکھا, ابھی پکوڑے مس کر دیا آپ نے, اتنی بڑی چیز, وہ بھی رمضان میں, تو یہ تو یاد رہے گا پہلے رمضان. لیکن یہ بتائیے کہ جو چیز سب سے زیادہ آپ کو صحیح لگی, اچھا لگا, وہ کیا لگا برطانیہ میں؟ ٹرانسپورٹ. اچھا. ٹرانسپورٹ از ویری نائس. آئی مین آئی بلانگ ٹو کراچی, تو کراچی کا ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کا جو نظام ہے وہ تو بہت ہی اوپر نیچے تھا. W11 آپ کیا بات کر رہی ہیں, اتنا زبردست ہے. W11 جب وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ چلتی ہے نا, اس میں سے لوگ گر رہے ہوتے ہیں باہر, مشہور ہے. تو اچھا, تو وہ ٹرانسپورٹ کا مجھے لگتا ہے کہ مطلب جیسے میری یونیورسٹی یہاں سے کوئی میرے گھر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے, تو پاکستان میں میرا آفس میرے گھر سے 1.5 گھنٹے دور تھا, تو مجھے یا تو کوئی کیب کرا کے, یا تو میں خود گاڑی چلا کے جاؤں, یا تو میں کسی دوست کے ساتھ جاؤں. میں پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹریول نہیں کر سکتی تھی کراچی میں. پر یہاں پر میں نے شہر کے باہر جانا ہے. آپ نے کراچی میں, کراچی از اے بیوٹیفل سٹی. اٹس اے بیوٹیفل سٹی, آئی لو کراچی. ایوری لوز, یو نو, یہ جب میں نے مائی سیلف از اے پاکستانی, میں بھی اسی دھرتی میں, اسی مٹی کا ہوں, میں نے ایک چیز بہت اچھی دیکھی کراچی آئٹ میں, کہ وہ اپنے شہر سے بڑا پیار کرتے ہیں. مجھے بہت محبت اپنے شہر سے. مطلب ایک ٹرانسپورٹ کی اگر میں بات ہٹا دوں تو کوئی مجھے آج بولے گا کہ بھائی تم آ جاؤ, میں کہوں گی چلو. مطلب میں ابھی 2 مہینے ہوئے, 2 مہینے میں کسی کا دل نہیں بھرتا مجھے. میں آنے کے بعد سے میں دن کاؤنٹ کرنا شروع ہوگی کہ اچھا جب یہ والی چھٹیاں ہوں گی تو شاید میں پاکستان واپس جاؤں گی, کیونکہ ایک تو میرے دوست, میرے گھر والے, پھر میں بڑی ہوئی ہوں, میں پیدا اس شہر میں ہوئی ہوں, میں نے اس کے شہر کے الگ الگ ایریاز میں کام کیا ہے, پڑھائی کرنے کے لیے الگ الگ جگہوں پہ گئے ہیں.
رات کو 4 بجے نکل کے چائے اگر آپ نے پینی ہے تو وہ کراچی کے علاوہ کس شہر میں ایسا ہے کہ اب رات میں 4 بجے نکل جاؤ اور چائے مل جائے آپ کو. اور دوست فون بھی کرتے ہیں کوئی 2-2:30 بجے کہ آ رہے ہیں ہم. بالکل ایسا ہوتا ہے. اور اب مطلب بندہ سوچتا ہے کہ 2-2:30 بجے وہ آ رہے ہیں اور ہم پھر باہر جائیں گے. جیسے اماں کو شروع میں بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کون سا جو ہے وہ تم لوگوں کا طریقہ ہے, یہ راتوں کو اٹھ کے چائے پینے چلے جاتے ہو. یہ میں نے کہا اماں اسی طرح ہوتا ہے. میں نے کہا بہت ساری جگہیں بن گئی ہیں جہاں پر اب پراپر لڑکیاں بھی بیٹھ سکتی ہیں. کراچی میں مجھے باقی شہروں کا نہیں پتا, اسلام آباد کا مجھے پتا ہے, لیکن یہ کہ کچھ اسپیسیز اس طرح کی بن گئی ہیں کہ چائے کی جگہ ہے لیکن لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو ہم جاتے تھے, ہم بیٹھ جاتے تھے, تو اماں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا. میں نے کہا چلیں آپ بھی چلیں ایک دن. آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو کراچی بہت یاد آ رہا ہے. مجھے کراچی بہت یاد آتا ہے, مجھے ہر دن کراچی یاد آتا ہے. بہت مس کرتی ہیں؟ میں بہت زیادہ. اچھا, لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا برطانیہ آ گئی, آپ ایک جس کو کہتے ہیں ایک مثال اس طرح سے ہیں کہ ہماری پاکستانی عورتوں میں, خواتین میں کام کرنے کا جذبہ ہے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ جہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں آپ, یہاں پر برطانیہ میں آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی تعلیم کو آپ کنٹینیو کریں گی, اس میں آگے جائیں گی. اور تو یہ ہماری اوور آل پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت اچھی بات ہے, یہ کہ مثال بھی ہے. آپ ایک مثال کی حیثیت بھی رکھتی ہیں کہ ان خواتین, ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کے لیے کہ نہیں, پڑھائی بھی کرنی ہے, ساتھ ساتھ سب کام بھی کرنے ہیں, اور کام بھی کرنا ہے اور پڑھنا بھی ہے. تو یہاں جو آپ تعلیم کو کنٹینیو کر رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں, کس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ سنس میرا تعلق وہ ایڈورٹائزنگ سے ہی تھا تو میں نے سوچا کہ اب مارکیٹنگ ایک میجر حصہ ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کا. تو مجھے آرٹس والا پارٹ تو آتا تھا لیکن مجھے مارکیٹنگ والا پارٹ نہیں آتا تھا. تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ بھائی آرٹس سے ریلیٹڈ فیلڈس کون سی ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ مجھے ایک ایسی چیز لگی تھی کہ یہ پڑھی جا سکتی ہے. کچھ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی ہے اور آگے اسکوپ بھی ہے, اور کافی جیسے مارکیٹ انالیسز اور یہ سب چیزیں, ڈیٹا کا بہت سی آج کل جو ہے وہ بوم ہو رہا ہے, کریئر اور یہ سب چیزیں. تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, تو میں نے پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ پک کی کہ کیونکہ وہ اس میں ایک کریٹیوٹی والی سائڈ بھی ہے, بزنس سائڈ بھی ہے, تو اس لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اب کھوج ہے اس میں, کھوج لگانا بالکل ہے, بہت ریسرچ ہے, بہت. اور کھوج کہاں تک عورت کی فطرت کے ساتھ ہے؟ ہے بالکل ہے جی. مجھے یہ سوٹ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ فطرت میں یہ ہے, لیکن ایسا نہیں, یہ آپ کے پروفیشن کے ساتھ. یہ سوٹ کبھی بھی کوئی جو ہے وہ عورت, مجھے لگتا ہے کوئی انلیس وہ کسی کی بہت اچھی دوست ہو, اس کے علاوہ کبھی وہ آگے سے یہ پوچھیں گے نہیں, لیکن نوٹ کر رہی ہوں, وہ نوٹ کریں گی. اور کیا پتا وہ شاید کہیں سے ان کو پکچر مل جائے تو وہ جا کے کسی فیس بک کے گروپ پہ پوسٹ کریں گی کہ ویئر کین آئی فائنڈ ڈریس لائک دیٹ. اوہ مائی گاڈ, اس طرح ہوتا ہے, ایسا مجھے لگتا ہے. اس تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ کھوج شامل ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ چیز ہے کہ مطلب فار ایگزامپل ہم لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے چاپ اسٹکس سے نوڈلس کھانے کا شوق ہوا تھا, تو میں نے ایسی بات کر رہی تھی اپنے بھائی سے, اور 1 منٹ بعد میں نے انسٹاگرام کھولی اور چاپ اسٹکس کا ایڈ آنا شروع ہو گیا. ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ میری ریٹائرمنٹ پہ یہ, لیکن یہ دیکھ لیجیے یہ بہت قریب ہے یہ وقت. لیکن وہی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اے آئی پورا ٹیک اوور کر لے, اس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے کہ کمپلیٹلی ٹیک اوور کرنے میں. ٹیک اوور تو کرنا شروع کر دیا, یہ تو میں مانتی ہوں. تو اور ریسرچ ہے بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ریسرچ نہیں ہوگی آپ ٹارگیٹ کیسے کریں گے لوگوں کو کہ آپ کو ان کو کیا دکھانا ہے, کیا بتانا ہے, کیا بیچنا ہے. ایک جو بہت بڑا فرق جب آپ یہاں آئے, ابھی جیسے آپ نے کہا آپ نے پکوڑے مس کر دی, رمضان ہے, لیکن اس کے علاوہ وہاں کے رمضان میں اور یہاں جو رمضان ہے اس میں کوئی بنیاد, کوئی ایسا ایک لمحے میں جو فرق محسوس ہوا ہو آپ کو, کچھ ایسا فرق بتائیے. جیسے یہ میجر ڈفرینس تو یہی ہے نا کہ مجھے گھر جانے سے پہلے سوچنا نہیں ہوتا تھا کہ یار اب میں کھاؤں گی کیا وہاں پر, بلکہ وہ اماں کال کرتی تھیں کہ بھائی تمہارے بہت نخرے ہیں, تم بتاؤ کہ تمہیں کیا کھانا ہے. اماں کو مس کر رہی ہیں یہ رمضان میں, فرق کیا فرق تو یہی چیزیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں کہ آپ کو یاد آ رہی ہوتی ہیں. جیسے سحری والا ٹائم ہوتا تھا, آپ اٹھے, آپ ٹیبل پہ بیٹھے, آپ نے ناشتہ جو بھی کھانا ہے کیا, اور بس اذان کا ویٹ کے نماز پڑھی. اور ٹیبل اٹھانے کا بھی آپ نے سوچنا نہیں ہے کہ آپ نے اٹھانی ہے, وہ آ کے آپ بس صبح آفس آنا تو فوراً سے سو گئے. اور یہاں پہ آپ نے اٹھنا ہے, خود بنانا ہے, پھر جن پلیٹس میں کھائے ان کو دھو کر بھی رکھنا ہے کہ ورنہ پھر نیکسٹ ڈے تک چلی جائے گی وہ, تو ایک کام بڑھ جائے گا.
اور پھر ایک پورے نا اوور آل وائب کا بھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں بہت رمضان کی ایک نا، جیسے یہاں پر بھی ہے بٹ لائک پاکستان میں بہت زیادہ، جیسے آپ باہر روڈ پہ نکلے صحیح کہیں افطاری ہو رہی ہے، کوئی سیلانی والا افطار کرا رہا ہے، لوگ روڈز پہ جو ہے وہ افطار باکسز لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو لوگ راستے میں گھر جا رہے ہیں ان کو افطار دے دیا، کونے کونے پہ مطلب اتنا زیادہ افطار بانٹ رہے ہوتے تھے، سے اتنی ڈونیشن چل رہی ہوتی تھی. جیسے میں اور میرے ابا ہم لوگ خود جو ہے وہ ہر جو ہے وہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے چاند رات کو ہم سحری کے باکسز بناتے تھے، اور پھر جو ہمیں لگتا تھا کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو دینا چاہیے، تو گہما گہمی تو بہت تھی وہاں، اور ان کو جا کے وہ باکسز دینا، یہ سب چیزیں کرنا. تو یہ وہاں پر نا رمضان بہت نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کچھ پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ کچھ چل رہا ہے، ایک ہیپننگ وائب تھی، ایک سیلیبریشن بھی تھی ساتھ ساتھ کہ اچھا بھائی اب رات میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یار اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اب تو کپڑے بنانے ہیں. اچھا نہیں، دوسرے شرے میں کپڑوں کے اوپر جایا جاتا تھا. ٹینشن شروع ہو جاتی ہے نا کہ اب تو مطلب ٹائم نہیں ہے، اب کپڑے بھی کچھ بنانے لوگوں ہیں. کو ویسے نوافل کا بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس عشرے میں کون کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کیسے؟ وہ تیسرا عشرہ ہوتا ہے جس میں طاق راتیں ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا ہے وہ. لیکن اس میں دوسرا عشرہ آپ کپڑوں کے اوپر رکھ دیا آپ نے. میں تو مطلب ویسے ہی بتا رہی تھی کہ مطلب یہ سب چیزیں بہت گہمے گہمی چل رہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے. تو یہ تھا میرا ایسے جو ایک مذاق ہے، لیکن ڈیفینیٹلی عید کی تیاریاں شروع، مطلب دماغ میں عید آنا شروع ہوتی ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے بھائی، مطلب کہ وہ پہلے عید آتے ہیں، نوافل بھی بہت ضروری ہے. تو عید جو ہے وہ یعنی کہ پھر دوسرے سے ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے سوٹ کون سا لینا ہے، اس سے پہلے کہ سب بک جائیں. مطلب عید کلیکشن ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے میچنگ کی چیزیں لینی ہوتی تھی، سینڈلز لینی ہے، پھر وہ دیکھنا ہے جو ٹرینڈ میں ہے، یہ سب چیزیں. اب مہندی تو میں نہیں لگاتی تھی وہاں پہ، لیکن وہ میرے دوست لگاتے تھے، ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا. اچھا مہندی بھی بڑی زبردست، مہندی آپ کو یہاں بہت زبردست ملے گی. اچھا یہاں پہ سب کچھ ہے اس دفعہ یہاں پر. لیکن اب یہ بتائیے کہ یہ جو اب عید، میں آپ کو باقی چیزیں تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اب جو عید منانا چاہ رہی ہیں آپ، یہ صرف آپ نہیں اکیلی، آپ جیسی بہت سی اسٹوڈنٹس اس وقت برطانیہ میں آ چکی ہیں، اور وہ بھی کچھ ملتی جلتی کیفیت سے گزر رہے ہیں. بالکل. تو عید یہاں پہ بھی منائی جاتی ہے، یہاں پہ بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس دفعہ جو یہ آپ کی پہلی عید ہوگی پردیس میں، کیا سوچا ہے، کیا پلان کیا ہے؟ میں نے کچھ پلان نہیں کیا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہوگا. کیا پتہ آفس ہی آنا پڑ جائے یا کچھ، مطلب کچھ نہیں پتہ ہوتا نا کہ اگر کسی نے کام پہ بلایا ہوا ہے تو آپ چلے جاؤ گے. سب کی تو عید نہیں ہوتی. اگر یہی ایک ٹاسک دے دوں آپ کو میں، ایز این ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ایز این یور پروجیکٹ ٹو سیلیبریٹ یور فرسٹ عید ان انگلینڈ، جسٹ ڈیزائن، خود آپ ڈیزائن کریں، تو وٹ یو ول ڈو؟ میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک پول بناؤں گی. صحیح، اپنے جیسے اسٹوڈنٹس کو ریچ آؤٹ کروں گی، میں ان سے پوچھوں گی وہ انٹرسٹڈ بھی ہیں یا نہیں ہے. جب ایک نمبر میرے پاس ایک ڈیٹا آ جائے گا کہ بھائی ہاں چلو لوگ انٹرسٹڈ تو ہیں، اگر زیادہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہاں وہ ملیں، تو پھر میں وہ ایک گوگل فارم میں بھی نکالوں گی جس میں سب سے ایریا پوچھوں گی کون کس ایریا میں. پھر ہم بھی ایک میٹ اپ پوائنٹ بنا لیں، اور پھر میں ان کو ایک پوسٹر بھیج دوں. سب دوستوں کو اکٹھے کریں، عید منائیں. تو آپ کیوں ابھی سوچ رہی ہیں پتہ نہیں کیسے گزرے گی؟ آپ کے پاس تو اصل ہنر ہے کہ کیسے سارے وہ جو دوست ادھر ادھر انگلینڈ میں ہیں، جو جہاں ہے، ان سب کو اکٹھا کریں. بس یہی کہ انگلینڈ میں ہیں میرے دوست، لنڈن میں ان اسپیسیفک اتفاق ایسا ہوا ہے کہ دوست نہیں ہیں. لنڈن از اے بہت فرینڈلی سٹی ہے، یہاں پہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. بہت زبردست عید منائی جاتی ہے. تھوڑی سی ریسرچ کریں، اور جس فیلڈ میں آپ ہیں آپ کو بے شمار چیزیں ملیں گی. یہاں پر ظاہر ہے کیونکہ پہلا رمضان ہے، آپ کو بہت سی چیزوں کا آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. لیکن مجھے اس چیز جتنی انرجی ہے آپ میں اور جتنا آپ نے ہمت کی ہے ایک ایز اے خاتون، عید کا دن یقینی طور پہ دوستوں فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور مجھے پتہ ہے پکوڑے بھی ہوں گے اور عید بھی ہوگی، بے فکر رہیے آپ. تو کوئی ایسی بات، ایک چیز مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں ہوگی، بریانی نہیں ہو رہی. اوہ مائی گاڈ، یہ نہ کہیے. بریانی نہیں ہو رہی. میں نے 2-4 جگہ کی بریانی ٹرائی کی ہے. چلیے یہ تو آپ بے فکر ہو جائیے کہ آپ کو بریانی اس دفعہ ملے گی، یہ آپ کو ضرور ملے گی. پکوڑے اور بریانی اور عید تینوں چیزیں مجھے مل رہی ہیں. پکوڑے، عید ڈیفینیٹ انشاءاللہ. عید تو ڈیفینیٹ اللہ کریم آپ کو اچھی سی عید دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بریانی بھی ملے گی آپ کو، اور وہ بھی پیور کراچی کی مسالے والی. بے فکر رہیے. اچھا
جہاں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے پھر ہم اس کے بعد بریک پہ جائیں گے. تو جو ہماری پاکستان سے آئی ہوئی بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن میں آپ کی دوست بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں, تو آپ کیا ان کو میسج دینا, یعنی کوئی ایسی بات کہ جس میں حوصلہ بھی رہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پردیس میں آتے ہیں تو چیلنجز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, لینگویج بیریئر ہوتا ہے, رستے نہیں پتہ ہوتے, اور کبھی کبھی جاب نہیں ہوتی اور کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. نہیں جاب کا تو خیر مجھے لگتا ہے کہ آئی ہیو بن لکی الحمد للہ کہ مجھے بہت اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی ہیں میرے لیے. اگر میں نوکری کی بات کروں تو مطلب میں جہاں کام کر رہی ہوں میں نے شاید ادھر اپلائی بھی نہیں کیا تھا, بس خود ہی راستے بن گئے اور ہو گیا. لیکن جو ہے وہ باقی لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ ڈونٹ گیو اپ, جسٹ کیپ ٹرائنگ. اپلائی کرنے ای میل کے تھرو نہیں ہو رہا تو کال کرو, کال کے تھرو نہیں ہو رہا ان پرسن جا کے لوگوں سے ملو, والنٹیئر کام کرنا شروع کر دو کہ بھائی مجھے یہ کام آتا ہے, میں آپ کے لیے فری میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندہ آپ کا پیشن دیکھے گا نا, اور پھر آپ کو دیکھے گا کہ یار چلو اگر تم فری میں کرو تو دیٹ مینس یو آر پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, دیٹ مینس یو وانٹ ٹو ورک آن اٹ. تو کیا پتہ وہ آپ کی تھوڑی سی حاصل, تھوڑی سی محنت دیکھ کے آپ کو اپارچونیٹی دے دے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بس پورے 24 گھنٹے ہی آپ ہفتے میں ہر دن فری کام کرنا شروع کر دیں. میرے 1 ڈے اور 2 آپ نکلو باہر, کوئی کہہ رہے کہ یار مجھ میرے ساتھ ٹریننگ کر لو یا تھوڑا سا فری میں کام کر لو, تو ڈو اٹ. اف یو گڈ ایٹ سم تھنگ ڈو اٹ. جیسے فار ایگزامپل وین آئی کیم ہیئر, میں ڈیزائنر ہوں, تو میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ لگائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے فری میں مجھ سے لنڈن میں کام کرانا چاہ رہا ہے تو آئی ہیپیلی ڈو اٹ. کسی کو مجھ سے اپنی گرافک ڈیزائن کا کام کرانا ہے فار فری تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ یار یہاں کا آرٹ کلچر کیسا ہے, ڈیزائن کلچر کیسے ہے, لوگوں کو کس طرح کا کام سمجھ میں آ رہا ہے, پسند آ رہا ہے. تو میں سب سے یہ بولوں گی کہ تھوڑی سی حاصل کریں اور گیو اپ نہیں کریں. ہبا خان زبردست, بہت اچھا لگا, آپ سے بہت ساری باتیں ہوئیں اور یقیناً پھر دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے. اور اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم آپ کو تھوڑی سی ابھی ہبا خان ایک بہت اچھی ایک کلپ بھی دکھائیں گے, ویڈیو کلپ ایک ڈائٹیشین کا, کہ جو آپ کو بتائیں گے کہ رمضان شریف میں جب آپ روزہ رکھیں گی تو اگر کوئی, اور ہمارے ناظرین بھی جو رمضان شریف پہ روزہ رکھتے ہیں, خوراک ہے, اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک بہترین چھوٹی سی ویڈیو دکھائیں گے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا آپ کی صحت کے لیے کیا چیزیں بہتر ہیں. تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ مجھے برانچ ٹائم میں انوائٹ کرنے کے لیے. رمضان شروع ہو چکا ہے, میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے. 12-1 بجے کے ٹائم میں بھوک بھی لگنے شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے انرجی لیولز بھی ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے, کیا اس کے پیچھے کیا فزیولوجی. جب ہم سحری کرتے ہیں تو جو بھی ہم نے کھایا ہوتا ہے وہ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہ ہمیں انرجی دیتا ہے. ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, وہ کسی طرح سے وہ ہم نے جو سحری کی ہوتی ہے وہ انرجی میں یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم نے اچھی سحری کی ہوگی تو وہ زیادہ دیر تک چلے گی. اگر ہم نے اچھی سحری نہیں کی ہوگی, کمزور سحری کی ہوگی, تو وہ بہت جلدی ہمیں بھوک لگنے شروع ہو جائے گی. خیر ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم اپنی سحری کو استعمال کرتے ہیں انرجی میں, پھر ہماری باڈی جاتی ہے, ہمارے لیور میں گلائکوجن سٹور ہوا ہوتا ہے, ہم اس کو یوز کرتے ہیں فار انرجی. تو پہلے تو ہم نے سحری کو یوز کر لیا, پھر ہم سٹورز کی طرف جاتے ہیں جو کہ لیور میں سٹور ہوئے ہوتے ہیں, ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اور پھر آتی ہے باری, جب وہ بھی سٹورز بھی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آتی ہے باری فیٹس کو بریک ڈاؤن کرنے کی, اور ہم فیٹ سے انرجی لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کیونکہ باڈی کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے وہ انرجی نکالنے کے لیے, تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے اور ہماری انرجی لیول ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. تو میں آپ سب کو 2 باتیں کہوں گی آج, وہ یہ کہ میک شور کہ ہم اچھی سی سحری کریں, اور میں سحری کے بارے میں آنے والے دنوں میں بھی بات کروں گی. لیکن آپ اچھی سحری کریں, ایسی سحری کریں کہ آپ زیادہ دیر تک انرجیٹک رہ سکیں. اور دوسری بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ سحری کو سکپ مت کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں تو بہت جوش میں ہوتے ہیں, سحری پہ اٹھ رہے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ جب ان کے تھکن آنے شروع ہو جاتی ہے تو سحری میں وہ اٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بچے نہیں اٹھتے یا ضد کرتے ہیں کہ وہ سحری کے بغیر روزہ رکھیں گے. تو آپ نے یہ ضرور, یہ آپ پہ لازمی ہے کہ آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی, آپ سب مل جل کے سحری کریں اور ایک اچھی سحری کریں تاکہ آپ روزے کے درمیان انرجائزڈ رہ سکیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, रहमत रमज़ान। और आज जहां रहमत रमज़ान की हम तमाम रहमतों के फ़ायदे उठा रहे हैं, उसमें खाना पीना भी शामिल है, उसमें इबादत भी शामिल है, उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। और हमारे साथ और भी मेहमान शामिल हैं। हमारे साथ बहुत खूबसूरत गुड़िया हमारी एक मिनाल 8 साला बेटी, हम बच्ची उनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। खुशामदीद मिनाल सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और आपके साथ आपकी वालदा सिस्टर ईमान है, उनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को, अच्छा मैं फ़र्दन फ़र्दन आपकी तरफ आऊँगा, बारी बारी, ठीक है। मैं इस बार भी डिफ़िकल्ट उर्दू के मुश्किल बात हम क्या ख्याल है मनाल से शुरू करें? बिल्कुल फिर बिल्कुल। अच्छा ठीक है मनाल। और मनाल, आप हमें पता चला है बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे हैं, ऐसा ही है? Yeah. और आप उर्दू भी बोल लेती हैं? हाँ जी। अब मैं अभिलाष की कुछ सवाल आपसे उर्दू में सवाल करूँगा। मनाल, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र उर्दू में 8। 8। थैंक यू वेरी मच। 8 साल की हैं। तो आप क्या करती हैं मनाल? मुझे समटाइम्स मामा की मैं समटाइम्स क्लीन अप करती हूँ मामा के लिए, और मेरी होमवर्क वेरी गुड। अच्छा चल, अच्छा आपको पता है आप कि बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं, लेकिन अगर कहीं पर आप कंफर्टेबल फील कर, आप इंग्लिश भी बोल सकती हैं, ठीक है? ठीक है, अगर आप उर्दू बोलेंगी तो वो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो दोनों मिक्स कर सकती हैं, लेकिन आप घबराना नहीं है आपने, क्योंकि हमें आपके बारे में बहुत सी बातें पता चल चुकी हैं। आप बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, और आप और क्या क्या करती हैं? यूट्यूब पे भी कुछ करती हैं? हाँ, कुछ मेरे अपनी ओन चैनल है कुकिंग के लिए। ओह, तो कुकिंग आप खुद करती हैं? हाँ, मामा बस इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर में रखती हूँ, फिर मैं उसमें डालती हूँ, खुद करती हूँ। क्या करती हैं? समटाइम मैं चॉकलेट मफिन्स बनाती हूँ, या कुकीज़, या कुछ फूड लाइक डिज़र्ट। ये कैसे, ये शौक क्यों आया, कैसे पैदा हुआ आप में? मैंने यूट्यूब में देखा लॉट्स ऑफ पीपल, फिर मामा ने एक दिन कहा था आप अपना ओन चैनल बना दें। वाह, तो फिर आपने कैसे शुरू किया? मैंने पहले ऐसे शुरू किया, जैसे मैंने चॉकलेट मफिन्स पहले बनाए थे, और फिर एज टाइम ग्रो मैं डिफ़िकल्ट चीज़ें कर रही थी। अच्छा, तो अभी कितना टाइम हो गया आपको कुकिंग शो करते हुए? मैं यूज़ टू करती थी, अब तो मामी की जॉब होती है तो मैं नहीं करती हूँ अब। ओह गुड, अब मम्मी की हेल्प करती हैं? हाँ। वाह, बहुत अच्छी बेटी है। अच्छा सिस्टर ईमान, जी तो ये तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी बेटी, कितनी अच्छी बातें माशाल्लाह, करती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि मामा की हेल्प करती हूँ और मैं कुकिंग करती हूँ। बहुत नहीं, माशाल्लाह, और बहुत ख़ास तौर पे अच्छा। इनकी उर्दू बहुत प्यारी है, इतनी अच्छी उर्दू बोलती हैं और तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छे। अच्छा, तो और आपकी क्या मसरूफ़ियत रहती है सिस्टर ईमान? भाई मेरा अपना बिजनेस है फ्रोज़न सेवरीज का। अच्छा, तो आजकल रमज़ान की वजह से तो मैं नज़र ही नहीं आती हूँ बेचारे, ना घर वालों को ना बच्चों को। बट मेरा अपना फ्रोज़न सेवरीज है अल हाशिम के नाम से। मेरे प्रोडक्ट ज़ाहिर है ऑल ओवर यूके अभी जा रहे हैं। तो मैं सेवरीज बनाती हूँ, बस मेन मेरा काम फ़िलहाल एज अ बिज़नेस साइड ऑफ इट, आई लुक आफ्टर द बिज़नेस। कितने अरसे से ये है? वेल बहुत छोटे पैमाने पे स्टार्टेड एज अ होम बेस्ड बिजनेस, जहाँ पे मैं सिर्फ एक समोसा बना के आई जस्ट गिव सम फ्रेंड्स, और फिर उनके ऑर्डर्स आने लगे। तो इट हैज़ बीन 3 years नाउ, लेकिन उसको कमर्शियल लेवल पे विद अप्रूवल ऑफ एवरीथिंग, या उसको एक ब्रांड कह लें आप बनाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से वी हैव बीन डूइंग इट। लोकली आई वाज डूइंग इट फॉर हम ऑलमोस्ट 2 साल हो गए लोकल जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ की शॉप्स में। लेकिन अब माशाल्लाह रमज़ान से कुछ दिन पहले ही माशाल्लाह यूके के
बेडफोर्ड, ल्यूटन, हैरो, हे, साउथ हॉल, यहाँ हर माशाल्लाह काफ़ी जायका जगह फैल गया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों अल्हम्दुलिल्लाह। को जायका। हाँ मतलब हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर अल्लाह ताला का बड़ा करम है। आई थिंक अल्लाह इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट अल्लाह ताला ही की इसका रही है। मतलब आज इफ्तारी में हम आपके समोसे और वो सब खाएंगे। और वो भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल Let's see. मैं लाई इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो बड़ा, वो अभी हमारी पहले गेस्ट गुजरी, उन्होंने पकोड़े नहीं खाए अभी तक रमजान में, हिबा अच्छा। खान ने। लेट्स उनको आपके चीजें खिलाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्या क्या बनाती हैं आप? मेरे जो कह लें कि एक सबसे मशहूर आइटम कह लें आप, या जो जिसकी सेल मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा भी रही है, वो पफ पेस्ट्री, चिकन पेस्ट्री है, जिसको पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान में चिकन पैटीज़ के नाम से मिलते हैं, गोल होते हैं। अच्छा, हमने भी शुरू गोल ही किए थे। अब ज़ाहिर है जब आप कमर्शियल उस पे आ जाते हो तो आपको लेबर इंटेंसिव काम करने पड़ते हैं, और तो अब हमने उसको स्क्वायर उसमें कर लिया है, पर चीज़ वही है। ये आई थिंक इसकी बहुत इसकी ग्रोथ या कह लें या सेल्स इसकी बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये चीज़ मार्केट में बहुत रेयर है। समोसे मिलेंगे आपको, स्प्रिंग रोल्स मिल जाएंगे, नगेट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, पर चिकन पेस्ट्रीज, फ्रोज़न चिकन पेस्ट्रीज आपको नहीं मिलेगी जहाँ इंसान को ये आसानी है कि वो घर लाए, बेक करे और इट्स रेडी। तो दैट्स द हिट आइटम कह लें उसको, कि वो मेरी समोसा, समोसा नहीं, चिकन पैटीज, चिकन पैटीज, चिकन पैटी, हाँ। उसके अलावा मेरे स्प्रिंग रोल्स, अल्लाह का शुक्र है बहुत जिन लोगों ने खाए हैं, हमारे feedback- नाज़रीन को अभी से वो शुरू हो गया है, वो सारी हाँ, चीजें नहीं, याद आना शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रिंग रोल्स जिसने खाए हैं, आई ऑलवेज गेट अ वेरी गुड फीडबैक। कुछ तो हमारे नाज़रीन इस वक्त किचन में भी होंगे। बिल्कुल वो बिल्कुल सब हो सकता है अल-हाशिम के प्रोडक्ट्स खा रहे हो, एंड आई नो सो मेनी पीपल माशाल्लाह जिन्होंने बल्क बाइंग में उठाए हैं प्रोडक्ट्स या मंगवाए हैं, और आई थिंक उन सब लोगों का जो, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, 3 साल इट्स अ जर्नी, और आई थिंक उन 3 सालों में जितने लोग ने एक भी पैकेट बाय किया है, आई थिंक इट्स अ ह्यूज थैंक यू फ्रॉम मी, कि वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आई थिंक घर में हर कोई, मुझे लगता है हमारे यहाँ माशाल्लाह हर कोई अच्छा खाना बनाता है, लेकिन किसी दूसरे की चीज़ को अप्रिशिएट करना, और चाहे वो दोस्त हों चाहे वो रिश्तेदार हों, उसको बाय करके उसको प्रमोट करना, इट हैज़ बीन अमेजिंग माशाल्लाह। इतनी तो सपोर्ट की है आपकी सबसे बच्चे ज्यादा, माशाल्लाह बच्चे हैव बीन रियली YouTube सपोर्ट। चैनल पे आपकी सपोर्ट की है ना? आई थिंक बच्चे Yes. इसमें भी बहुत सपोर्ट है कि देयर वाज टाइम कि जहाँ मैं इतना टाइम बच्चों को नहीं दे पाती थी, लेकिन ये अपने आप में माशाल्लाह लाइक, तो मुझे कभी वो मिनाल तो मॉम आपके साथ गिल्ट किचन नहीं। में सपोर्ट करती थी, हाँ, बस ज्यादा डिटेल ना बताए, ऐसा ना सारा हो काम कि तो मिनाल करती थी, है ना? मिनाल के मैं बटन Yes. नहीं, सारा माशाल्लाह इट्स काम। बीन Yes. अमेजिंग। और क्या, अब मिनाल की तरफ आते हैं। मिनाल, ये बताइए कि जब मामा बिजी किचन में, इतना सारा काम, ऑर्डर्स, यू नो, और एक डेडलाइन है, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो आप कहाँ पे होती थी, आप क्या करती थी? मैं कभी कभी मैं नीचे चली जाती थी, मैं बर्तन करती थी, और मैं टेबल और खाना भी लगाती ज्यादा थी, घर के राज ना सारे बोलो। काम तो यही करती थी? सारे काम मनाल करती थी, मनाल के कंधों पे बहुत और, अच्छा। और सारा किचन क्लीन करती थी, ब्रश भी करती थी, शू जॉब भी My करती थी। God. शू जॉब जो है वो एक बेचारे इन्हीं के जूते इधर उधर फैले होते हैं, जिसको बहुत। ये समेटने को शू देख, जॉब कहते कितना हैं। काम करती थी, ओह माय गॉड। अच्छा, फिर मिनाल, ये तो आपने कमाल कर दिया। यानी आप तो हमारी तमाम जो नाजरीन, बच्चे जो देख रहे हैं आपकी एज के, उनके लिए आप बहुत बड़ी रोल मॉडल है, एग्जाम्पल है। यू नो, सारे घर के काम मामा को हैंड देना, किचन में, घर के काम में, टेबल के ऊपर लाके बर्तन रखने, ये सारी चीज़ें, वाओ। अच्छा, तो उसके बदले मामा आपको देती क्या थी, क्या गिफ्ट मिलते थे? मुझे मामा अच्छी गिफ्ट करती थी। समटाइम वो मुझे स्टोर में लेके जाती थी और मैं अपनी गिफ्ट ले लूँगी, और समटाइम्स मुझे चॉकलेट देती थी जो मुझे अच्छा लगता था। वाह, अच्छा। तो कभी जो मामा की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कौन सी प्रोडक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे मामा की अच्छी प्रोडक्ट लगते हैं जो वो कुछ बनाती हैं, लाइक शॉप में जाती हैं,
مجھے وہ اچھا لگتا کون ہے. سی والی آپ کو سب سے جو آپ کھاتی ہیں وہ کون سی؟ اوہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے اسپرنگ رولز. اچھا، اسپرنگ رولز. واو. اور باقی آپ کے بہن بھائیوں کو کیا اچھا لگتا ہے؟ میرا بھائی کو اسپرنگ رولز یا سموسہ اچھا نہیں لگتا ہے, بٹ اس کو سم ٹائمس کھا لیتا ہے. اور میری چھوٹی بہن وہ بس چھوٹی ہے. جو چھوٹی ہے. ہاں اچھا چلے, وہ بھی ماما کی ہیلپ کرتی ہے؟ اتنا سوچ کے جواب دیا. نو ہے وہ کافی چھوٹی وہ چھوٹی ہے بہت. اوکے ٹھیک ہے. تو ماما کیونکہ اتنا سارا کام کرتی ہیں, سارا کچھ کرتی ہیں, تو اور یہ جو آپ ظاہر ہے آپ نے بتایا زیادہ کام تو آپ کرتی ہیں, ماما سے زیادہ تو آپ کام کرتی ہیں نا. ہاں مجھے پتہ ہے. اچھا تو اس ساری چیز میں سسٹر جو آبویسلی آرڈرز ہیں, دین ساری پلاننگ ہے, بہت ساری چیزیں انوالو ہے, بائنگ ہے, سارا کچھ ہے, سب گھر سے کرتی ہیں آپ؟ نہیں, میرا بزنس گھر سے 2 سال پہلے تھا. اب میرا کمرشل گھر سے میں نے کچھ عرصے ہی کیا. ماشاءاللہ مجھے رسپانس اچھا ہے تو میں نے کمرشل کچن لے لیا تھا. اوکے. پہلے چھوٹا کمرشل کچن تھا, اب بڑا کمرشل کچن ہے میرے پاس. فرسٹ آف آل میری سب سے بڑی سپورٹ آئی تھنک آئی کانٹ فرگیٹ ٹو مینشن کہ میرے ہسبینڈ رہے ہیں. وداؤٹ ہم میں نہیں کر پاتی, بیکاز دیر واز ڈیز کہ یو نو آپ کھانا نہیں ہے سب, بٹ ہی یوز ٹو مینیج اٹ سو ویل, بچوں کے ساتھ بھی اور سب ہے. پلس سب کچھ کچن سے, کمرشل کچن سے ہی ہوتا ہے, لیکن میرے پاس امپلائیز ہیں کام کرنے کے لیے. لیکن بہرحال ابھی کیونکہ بزنس بہت انیشیل سٹیج پہ ہے, بہت سے ایسے کام جو انیشیل اس کے ہوتے ہیں, بائنگ ہے, پرچیزنگ ہے, آرڈرز ہیں, یہ سب میں خود ہی دیکھتی ہوں ابھی. اور ٹرین کر دیا میں نے لوگوں کو بنانے پہ, تو اللہ کا شکر ہے. کتنا آپ کو یعنی ٹائم کام کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو مکمل کرنے میں؟ میں جو خیر میں اگر اپنے ورکنگ آورس تو میرے بہت زیادہ کریزی ہو گئے تھے کچھ دنوں, کیونکہ میں 14 16 گھنٹے صرف کام کر رہی تھی. اس میں بنانا انکلوڈ ہے, پھر آرڈرز ہیں, پھر ای میلز تھی, کیونکہ وہ جب آپ رجسٹر ہوتے ہو تو 1000 چیزیں آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں. یہ بلز ہے, وہ سارٹ آؤٹ ہے, بزنس کا نام, یہ لیکن میرے پاس ماشاءاللہ کچھ ویمن اسٹیل میں کہتی ہوں وہ لوہے کی بنی ہوئی عورتیں ماشاءاللہ جو کام میرے ساتھ کرتی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور اگر وہ سن رہی ہیں تو ان کے ساتھ میرا صرف 6 گھنٹے کا کام ہوتا ہے, مگر اس 6 گھنٹے میں ہم کافی پروڈکٹس بنا لیتے ہیں. اس 6 گھنٹے میں وہ جس طرح کام کرتے ہیں وہ بس. ابھی آپ کا جو آپ بتا رہی ہیں یہ کام ہم دیکھتے بھی ہیں. بالکل کیا کیا بناتی ہیں, کیکس بناتی ہیں اور چیزیں, یہ بالکل دیکھنا, یہ آپ کتنا خوبصورت کیک, آپ بتائیے. یہ ماشاءاللہ یہ کیکس, اچھا یہ میرا دوسرا بزنس ہے جو میں نے ابھی تھوڑا سا پاز کیا ہوا ہے. یہ میرا, میں بیکنگ کرتی ہوں, یہ میرا شوق ہے, اور سیوریز میرا کام ہے, اف دیٹ میک سینس. تو میں دونوں کو الگ الگ رکھتی ہوں. تو ابھی شوق کو میں نے تھوڑا سائڈ پہ کیا ہوا ہے. نہیں وہ ہر خاتون میں, بچوں کے تو یہ تو شوق ہے نا, برتھ ڈے تو ہوتی ہے. ہاں یہ سب میرا شوق ہے. بہت خوبصورت کیک بنایا آپ نے. بالکل. یہ کہاں سے سیکھا یہ اتنے پیارے پیارے کیک یہ بنانا؟ آئی تھنک بڑا, اس کا بھی میں کہہ رہا ہوں شکریہ ان دوستوں کا جو بیچارے لحاظ میں کہہ لیں کچھ وہ آرڈر کرتے تھے, بس غلطیاں کر کے جو ہے. یہ غلطی نہیں, اتنا یہ آرٹ ہے پورا. یہ غلطیاں انسٹاگرام پہ لگی ہوئی نہیں ہیں ایکچولی, غلطیاں تو ہم چھپا لیتے ہیں بیچارے. you learn from your mistakes. Oh yes, it's been a learning, ہر پوائنٹ پہ لرننگ. ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں, ابھی بھی مجھے روز ایک ایسی نئی بات پتہ چلتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے اور میں ایک بزنس لیے بیٹھی ہوں. ہم آپ کی ذات کو نہیں, ہماری ناظرین میں بے شمار ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں, خواتین دیکھ رہی ہیں, اور وہ آپ کو دیکھ کر سیکھ بھی رہی ہیں, اور ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے, یہ کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایک چیز کو مثال کے طور پہ لایا جائے کہ دیکھیے آپ نے کیا, محنت کی, یقینی طور پہ جب پہلے دن شروع ہوئی ہوں گی ایک امید کے ساتھ, یا اللہ یہ چل جائے, تو اور اس میں اللہ کریم کی برکت ہوتی ہے. تو اور پھر آپ محنت کرتی ہیں, اور تو یہ ساری چیزیں. اور جو دیکھنے والے ہماری ناظرین ہیں, جو ہماری خواتین ہیں, صرف فوڈ نہیں اور بھی بہت ساری ایسی پروفیشنز ہیں, فیلڈز ہیں, لیکن اس میں جو آپ کا خاص طور پہ ہے کھانے کا, اس میں
آپ کو وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے کلک کیا اور آپ نے یہ چوز کیا؟ بیکنگ میرا شوق تھا, وہ میں بہت پہلے بھی کرتی تھی. وہ مجھے کہیں سے میں بینک میں 7 سال کام کیا, میں نے بینک کی جاب چھوڑی تھی کسی وجہ سے. اس کے بعد جب گھر میں کچھ سمجھ نہیں آیا میں کروں کیا, کتنی صفائی کروں, کتنی اماں ابا سے باتیں کروں, وہ بچے اسکول گئے, میں کروں تو کیا کروں. تو وہاں سے بس کسی کے کیکس آئے تو مجھے پتہ چلا کہ کیک کا باکس 10 پاؤنڈ کے 6 کپ کیکس ہے اس میں نے کہا 10 پاؤنڈ میں 6 کپ کیک. بس وہ ایک پہلی وہ ٹریگر تھی بیکنگ میں کہ میں بھی بنا سکتی ہوں. اچھا وہ شروع کے تو کچھ ایسی ویسی بنے, لیکن بیچارے میرے دوستوں نے وہ بھی خرید لیے مجھ سے. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی بزنس میں کہ اگر آپ کا سپورٹ سسٹم ایسا ہے نا جو آپ کو کہے کہ کوئی نہیں بس بہت اچھا تھا نیکسٹ کر دیں گے. تھوڑا سا یہ جو آپ نے سپورٹ سسٹم کی بات کی, یہ بڑا ریلیٹ کرتا ہے کسی بھی چیز میں, ٹھیک ہے. تو اس سپورٹ سسٹم کو آپ نے اپنے لیے جو آپ کے پیچھے بیک اپ, والدین کا, ہسبینڈ کا, آپ کے شوہر کا, اور ایون منال کا, تو بچوں کا, تو پاکستان سے آئی آپ جب پاکستان میں, یہ تو کیا وہاں پر بھی آپ نے کچھ ایسا کیا؟ وہاں پہ تو بالکل ایسی نہیں, اس طرح ایز اے پروفیشن یا بیچنے کے لیے نہیں کیا, بس گھر میں کسی کی برتھ ڈے تو بنا دیا, اور بھائی لوگ کے لیے بنا دیا, گھر کے لیے ایسی وہ شوق میں کیا. یہاں میں نے اس کو ایز اے بزنس کے طور پہ لیا. پاکستان میں تو فرمائش ہوتی ہے کہ یہ ان سے بنوائے, آپ سے بنوائے. پاکستان سے آئے ہوئے ماشاءاللہ 11-12 سال ہو گئے, تو اس زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا اس طرح کہ لوگ کسٹمائز کیک, وہ کیک برتھ ڈے شاپ پہ جاؤ, کیک لو, گھر آؤ کاٹ لو, وہ والا رواج تھا جب میں پاکستان سے آئی تھی. اب تو ماشاءاللہ بہت ہو گیا کہ لوگ کسٹمائز کیک بنواتے ہیں, لیکن یہاں کہ ہاں اس کو ایز اے پروفیشن دیکھنا. اور جب آپ نے بہت اچھی بات کی, میں یہاں پہ اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے نکل جائے, کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو 1000 قسم کی مشکلیں ہوتی ہیں, لیکن میں تمام ان عورتوں, ایون مردوں سے, میں یہ نہیں کہتی, آئی تھنک کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ اپنا کرنا چاہے یا کسی اور کے لیے, اس میں مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. میں نے کہیں بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ اسپیشلی اپنا کوئی کام کر رہے ہو, کیونکہ ایک دن آتے ہیں کہ آپ کو دل چاہتا ہے آپ زور سے رو, کہیں سر پٹکو, کہیں کچھ کرو. تو اس نے بہت اچھی بات میں نے سنی, انہوں نے کہا کہ اگر رونا آ رہا ہے رو لو, مگر واپس کام پہ آؤ. واو. اس نے کہا کہ اگر سر پٹکنا ہے پٹکو, واپس کام پہ آؤ. گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے اٹینڈ کرو, سوگ بناؤ, مگر واپس آؤ, کہ یہ واپس آنا ضروری ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا کنسسٹنسی. کیونکہ اسپیشلی جب آپ اپنا کوئی کام شروع کرتے ہو تو ایسی چیزیں, ایسی مشکلات, اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے میرا خیال ہے آپ کو ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے, یا وہ آپ کا پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک سپورٹ سسٹم بھی آپ کا بلڈ. اور جہاں میں سپورٹ سسٹم میں نام نہیں لے سکتی, میرے پاس ان گنت, چاہے وہ میرے نیبرس تھے, چاہے وہ میرے وہاں کے فرینڈس تھے لوکل, چاہے وہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے. آپ یقین کریں بھائی, جو کام کرنے والے کبھی میں ہوتے تھے کہ شاید میں ان کو لیبر دے پاؤں یا نہیں دو, اور کہتے تھے نہیں تم بس لگی رہو, ہم لے لیں گے, حساب کتاب کرتے رہیں گے. تو جب آپ کے پاس اس قسم کا سپورٹ ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کام کرو انہیں تاکہ ان کی ہیلپ ہو, یا مطلب آپ اٹ آل لنکس ٹوگیدر, کہ آپ کا رسک جو ہے کسی اور کا رسک آپ کے رسک سے جڑ جاتا ہے, اور اٹ آل. تو میں جو بھی کام کرنا شروع کرتا ہے, آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ آپ ایک مستقل مزاجی سے کریے. پرابلمز آئیں گی, ٹیک اے اسٹیپ بیک, ریلیکس ہو جائے, تھنک اباؤٹ اٹ, اور پھر ایک قدم آگے بڑھائیں, چھوٹا کر کے. اللہ تعالیٰ, مجھے بہت اچھے ایسے لوگ ملے جو ہر وقت مجھے ایک میسیج ہی تو ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی محنت کا پھل دے گا. جب آپ بناتی کوئی چیز, پہلا ایک دفعہ بنایا, تو سب سے پہلے جا کے اس کا ٹیسٹ خود تو کیا کس کو کروایا؟ ہسبینڈ کو. اپارٹ فرام اے سپورٹ سسٹم, ہی از اے ویری بگ کرٹیک ایز ویل. لیکن کرٹیک میں آپ کو اس وقت بہت برا لگتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا, ان کو تو میں نہیں کھلاؤں گی آئندہ. اور بہت بار ایسا ہوا کہ میں نے کچھ بنایا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے, اور میں نے کہا میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے, میں نے اتنا ٹائم لگایا, اور مینلی یہ پرفیکٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے. اور پھر جب میں نے تھوڑا ٹھنڈے ایز اے بیوی نہیں, ایز اے وہ سوچا کہ ایز اے بزنس پرسن سوچا, تو واقعی اس میں وہ تھی گنجائش کہ اس میں روم آف امپروومنٹ تھی. تو وہ بیوی سے وہ بزنس لیڈی جو آئی ایز اے پروفیشنل, تو وہ کیسے آپ نے فیل کیا کہ واقعی نمک تیز ہے یا یہ تیز؟ وہ بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ جب بیوی کو آئی تھنک شور یہ کہنا کہ نمک تیز ہے, تو کہتی ہے نہیں آپ کو لگ رہا ہے.
کیونکہ مجھے یاد ہے وہ آج بھی کچھ کھانے کو کہتے ہیں, میں کہتی ہوں آپ کا ٹیسٹ ایسا ہو گیا, میں بالکل صحیح کھانا بنا رہی ہوں. لیکن جب آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ کو اس چیز سے پیسہ کمانا ہے, کیونکہ ہر بزنس کا مقصد ان دی اینڈ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ون آف دی ریزن ہے آپ پروفٹ کمائیں تاکہ آپ کسی اور کو بھی ہیلپ کر سکیں, آپ کے اپنے بھی. تو اس لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہو تو پھر آپ سمجھ آتا ہے کہ نہیں, ہی از ایکچولی رائٹ. گڈ. اور ٹوٹل کتنے پروڈکٹس ہیں آپ کے؟ ابھی میرے 4 پروڈکٹس ہیں. انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم ہم نے کہا کہ ان چاروں پہ, بیکاز ایز آئی سیڈ جو پف پیسٹری ہے میری, اٹ کیپس می ویری بزی, وہ مجھے کسی اور پروڈکٹ پہ جانے ہی نہیں دے رہی ہے. میں اس لیے سوال کیا کہ اب رمضان شریف ہے, ہاں, تو اب آپ افطاری میں کیا کھائیں گے؟ مطلب آپ کے جو پف پیسٹری ہے, اسپرنگ رولز ہیں, ہم ڈی شیپ سموسیز کرتے ہیں, جیسے پاکستان کراچی میں آلو کے سموسے ہوتے ہیں, وہ تو ٹرائنگل ہوتے ہیں, ہم نے یہاں ان کو ڈی میں کر دیا ہے. اچھا, تاکہ تھوڑے رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. رمضان میں خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت افطاری کا حصہ ہیں, ضروری ہے. اچھا, پاکستان میں بھی آبویسلی وہاں بہت زور و شور سے رمضان منایا جاتا ہے. جہاں بزنس کر رہی ہیں وہاں رمضان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. رمضان کے حوالے سے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے, خاص طور پہ جب جس حوالے سے اس وقت سیلیبریشنز چل رہی ہیں, گہما گہمی ہے, کیسا محسوس کرتی ہیں رمضان میں؟ ٹو بی آنیسٹ, میں کیونکہ میرا پچھلے 3 سالوں سے یہ کام رمضان میں انتہائی اس پہ چلا جاتا ہے, تو مجھے تھوڑی سی گلٹ ہوتی تھی, کیونکہ میں لوگوں کے میسیجز دیکھتی تھی, انہوں نے گھر سجا لیے, رمضان مبارک کے بینرز لگ گئے, بلونز لگ گئے, بچوں کے سپارے. آئی تھنک عبادت رہتی ہے, میں اس کے لیے تھوڑا پہلے اٹھ جاتی ہوں یا پھر رات میں تھوڑا لیٹ. اور اب بچوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اٹس گڈ کہ انہیں پتہ چلے. مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے جو لوگ گھروں میں کرتے ہیں, کہ ایک ان کو ماحول ملتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اس ماحول کی کمی ہے, اس 5 وقت کے اذان کی کمی ہے, یا آپ تراویح لوگ جاتے ہیں, بٹ وہ جو ایک گہما گہمی جو پاکستان میں ہوتی ہے رمضان میں, انفارچونیٹلی وہ یہاں اتنی نہیں ہوتی. تو جو لوگ گھروں میں کرتے ہیں میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. مجھے ابھی اتنا ٹائم شاید نہیں مل پاتا کہ میں, لیکن پھر بھی میں نے بچوں کو جیسے شروع میں میں اور میرے ہسبینڈ بچوں کو بتاتے ہیں شیطان لاک ہونے والا ہے, رمضان کی تو کیا آ رہا ہے, تو ایک دم سے ان کو کلک ہوتا ہے, اچھا رمضان آ رہا ہے, اچھا پھر ہم روزے رکھیں گے. منال نے ایک روزہ رکھا ہے, اب منال ماشاء اللہ ایسٹر بریک پہ رکھیں گی. میرا بیٹا آدھے روزے رکھتا ہے, صبح ناشتہ کر کے کہتا ہے بس اب تو رکھ لیتا ہے ماشاء اللہ. اور پھر اب ان لوگوں کو ہے کہ نہیں اب اذان کا ٹائم ہو رہا ہے تو ٹی وی بند کر دیں, روزے کا ہے تو پہلے سے بیٹھ کے دعا مانگنی. تو ایز مچ ایز ہم پریکٹس کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی ڈو اٹ, جیسے بالکل جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. بٹ ہاں وہ گھر جو وہ مجھے میری خواہش ہی ہے بہت سال سے, لیکن انشاءاللہ اگلے سال میں تھوڑا پہلے اپنے آپ کو تیار کروں گی کہ وہ کر سکوں. اچھا چلیے, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. وہ ہماری بہنیں مائیں جو اس وقت اور آپ کی دوستیں سب دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس کیونکہ بریک پہ بہت جلدی جانے والے ہیں, یہ بتائیے کوئکلی کچھ سیکنڈ میں کیا پیغام دیں گی؟ میں تمام ان لوگوں کا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو لوگ اتنے سالوں سے میرے ساتھ, چاہے وہ میرے ورکرز ہیں, چاہے وہ میرے کولیگز ہیں, دوست ہیں, میں تمام لوگوں کا صرف شکریہ ادا کر سکتی ہوں. آئی تھنک میں یہاں پہنچ ہی نہیں پاتی اگر میں آپ لوگ کا سپورٹ نہ ہوتا. بہت شکریہ. اور ناظرین, منال آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. اور ناظرین اب ہم بریک پہ جائیں گے, لیکن امام صاحب ہمارے ساتھ, امام احسان اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. میں اجازت چاہوں گا, مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت رمضان کے اندر خصوصی یہ لمحات جو دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں, اس میں ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بسا اوقات زندگی کے اندر
ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرما رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک بندے کو اس کے کام کاج، کاروبار، دیگر معاملات کے حوالے سے کسی پریشانی کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو اسے اس کے اندر کچھ پریشانی محسوس ہوتی ہے، یا اسی طرح سے دیگر معاملات کے حوالے سے وہ کچھ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی خدا کی ناراضی ہے اور کسی وجہ سے کوئی پکڑ ہو رہی ہے۔ اس کے بھی ممکن اور اس کے اندر امکانات بالکل موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ رب العزت ایک بندے سے کوئی نعمت لے لیتا ہے اور اپنے فرشتوں سے یہ فرماتا ہے کہ اگر میں نے یہ نعمت اس سے نہ چھینی ہوتی تو یہ اپنے لیے جہنم کا ساما کر بیٹھتا۔ وہ اس حکمت کے تحت اللہ رب العزت بظاہر ہم سے کوئی چیز لے لیتا ہے، اس سے ہمیں محروم کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر لوگوں کے سامنے وہ ذکر کرتا رہتا ہے کہ فلاں دیکھو وہ مجھ سے آگے نکل گیا، اس نے اتنا کما لیا، اس نے اتنا بنا لیا، وہ اتنا زیادہ دنیا کے فلاں کاموں کے اندر مجھ سے آگے چلا گیا اور میں بہت پیچھے رہ گیا، جبکہ اسے خبر نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے وہ ایک چیز لے کر اسے جہنم کے ابدی عذاب سے بچا لیا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات وہ مال و دولت کی کثرت، وہ طاقت، وہ اقتدار، وہ غلبہ، وہ شہرت، وہ عزت، وہ عظمت بندے کو غرور و تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر انسان ان چیزوں کی وجہ سے غرور و تکبر کا شکار ہو جائے یا ظلم و ستم پہ اتر آئے تو یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو پھر دنیا اور آخرت کے اندر انسان کی تباہی کا موجب بنا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی محبت کا ایک حصہ اس نے وہ دنیا کے اندر جو اتارا ہے، تو ماں کے دل کے اندر اس محبت کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ دیگر چیزوں کے اندر جو باہمی الفت و محبت و انسیت ہے، یہ اسی محبت الہی کا وہ ایک عکس ہے اور ایک جھلک ہے جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس کا ایک حصہ رکھ دیا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ماں اس قدر اپنی اولاد سے محبت کر رہی ہے، لوگوں کے درمیان اس قدر باہمی الفت محبت کے مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جان تلک دینے کو تیار ہوتے ہیں، تو پھر اندازہ کیجئے کہ اس رب تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے ادعونی استجب لکم، بلکہ اللہ رب العزت کو فرما قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ انسان کسی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگلے کے پاس استطاعت کتنی ہے۔ میں اگر کسی سے کوئی سوال کرنے جا رہا ہوں، اپنے کسی مالی معاملے کے حوالے سے کوئی ہیلپ میں اگر چاہتا ہوں تو اگلا دے کتنا سکتا ہے، انسان وہ ذہن میں رکھ کے اس کے پاس جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مالدار ہو، کوئی بہت زیادہ سرمایہ دار ہو، تو انسان جب اس کے پاس جاتا ہے تو بڑی امید لے کے جاتا ہے اور اس سے اسی کے مطابق تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ وہ تو خالق کل شیء ہے، وہ جو ارض و سما کا مالک ہے، وہ جو کائنات کا خالق ہے، وہ کہ جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ آپ جب اپنے اس رب سے مانگنے کے لیے جائیں تو پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ دل کھول کے اس سے مانگے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ جب عطا فرمانا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جب اس کے اندر آپ روزوں کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ، قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ اپنے دل کو پاکیزہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ مہینہ اللہ رب العزت سے دعاؤں کی قبولیت کو حاصل کرنے کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ آپ اللہ کے حضور پورے یقین کامل کے ساتھ مانگیے۔ وہ رب تعالیٰ جس نے جناب آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، وہ رب تعالیٰ جس نے جناب سیدنا نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کو
اس سمندر کے اس عظیم عذاب سے بچا لیا، وہ رب تعالیٰ کہ جس نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے بچنے کا ایسا انتظام کیا کہ قوم بھی حیران رہ گئی۔ جب رات کی تاریکی میں جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلے نا، کہ فرعون کو خبر نہ ہو، خاموشی کے ساتھ یہ ظلم و ستم کر رہا ہے، یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ جب یہ رات کی تاریکی کے اندر نکلے، جب سمندر کے کنارے پہنچے، بحر کلثم سمندر کی موجیں سامنے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لاؤ لشکر بھی آ پہنچا۔ قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، تو وہ اچانک پکار اٹھے، آپ کی قوم کے لوگ پریشان ہو گئے، پریشانی کے اندر چلا اٹھے کہ یا موسیٰ یہ کیا کر بیٹھے ہیں آپ تو ہمیں بچانے کے لیے آئے تھے نا، یہاں پہ تو اگر ہم آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے، اس کے اندر غرق ہو جائیں گے، اور پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر ہے، اگر واپس مڑتے ہیں تو وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اپنے رب کی ذات پہ یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ان معی ربی سیہدین، آپ خود کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیے نا کہ سامنے سمندر کی طغیانی ہو، کوئی کشتی نہیں، کوئی سمندر سے پار ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں، کوئی پل نہیں، اور پیچھے آپ کا بدترین دشمن، آپ کے خون کا پیاسا، وہ اپنے پوری فوج کے ساتھ کھڑا ہو، آپ اس مرحلے کے اندر کیا کیفیت ہوگی؟ انسان بالکل مایوسی کا شکار ہو جائے کہ اب تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہی تو قوم موسیٰ علیہ السلام نے سوچا تھا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کا رب علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس حالت کے اندر بھی اگر راستہ نکالنا چاہے گا تو اس کی قدرت کاملہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جیسے چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، رب تعالیٰ نے سمندر کے اندر سے خشک راستے نکال دیے اور آپ کی قوم اس سے آرام سکون سے گزر جاتی ہے، اور وہ فرعون جو ان نہروں پہ، ان دریاؤں پہ، ان سمندروں پہ ناز کیا کرتا تھا کہ میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا بادشاہ ہوں، رب تعالیٰ نے اسے اسی سمندر کے اندر غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اس رب تعالیٰ کے سامنے انسان جتنا عاجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، جتنا عاجز بنتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جتنا رب کے سامنے جھکتا ہے رب تعالیٰ اسے اتنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جب وہ عمل کروں تو میری دعائیں قبول ہو جایا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارشاد فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، ہم بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم جو خدا سے مانگیں خدا ہمیں عطا فرماتا رہے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرتا رہے۔ تو یہی عمل جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو دعا مانگوں رب اس دعا کو قبول کر لے، تو فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد لقمہ حلال کو اپنا لیجئے، پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرتا جائے گا۔ یہ لقمہ حلال، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات کوئی شخص غلاف کعبہ سے لپٹ کے خدا کے حضور دعائیں مانگ رہا ہو، اور رو رو کے گر گڑا کے وہ اللہ کے حضور دعائیں کر رہا ہے، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کے بدن کے اندر چلنے والا خون حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے۔ تو لقمہ حرام کی نحوست اس قدر ہے کہ اگر انسان بیت اللہ کے اندر بھی موجود ہے اور غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے تو بھی اس کی دعائیں شرف قبولیت نہیں پایا کرتے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے مختلف غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اس نے یہی تو فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے، میں میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ انسان گناہ کر بھی بیٹھے تو اسی کے سامنے جائے گا نا۔ وہ ایک صاحب تھے اللہ کے ایک بندے، وہ جب بھی
حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا کرتے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے، آگے سے جواب آتا لا لبیک ولا سعدیک۔ عرصہ بیت گیا، کئی سال اسی طرح حرم پاک کے اندر حاضر ہوتے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے، جب بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے تو آگے سے جواب آتا لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ ہمیشہ اسی طرح سے وہ حاضر ہوتے، آگے سے یہی جواب ملتا۔ ایک مرتبہ ایک جوان کے ساتھ تھے، اس نوجوان نے سنا کہ یہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور آگے سے جواب مل رہا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تو کہا کہ بزرگوار آپ سن نہیں رہے کہ آگے سے جواب آ رہا ہے کہ آپ کی حاضری قبول نہیں ہے، لا لبیک ولا سعدیک، اور پھر بھی کہے چلے جا رہے ہو لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، پھر بھی اللہ کے حضور اپنی عرضی پیش کرتے چلے جا رہے ہو۔ جب آگے سے جواب مل رہا ہے کہ تمہاری کوئی حاضری کوئی عرضی قبول نہیں ہے تو پھر بھی وہی صدائیں لگائے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے نوجوان، یہ بتا کہ خدا کے سوا اور کون سا در ہے کہ جس کے سامنے جا کے میں اپنی عرضی پیش کروں؟ وہی تو ایک در ہے کہ جس کے سامنے جا کے میں اپنا سر جھکا سکتا ہوں، وہی تو ایک در ہے کہ جس کے سامنے میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی در ہی نہیں ہے۔ تو اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیشہ حاضر ہوتے رہنا ہے، اپنی حاضری پیش کرتے رہنا ہے، وہ جب چاہے گا قبول کر لے گا۔ انسان اپنی کوشش کرتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پوری محبت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اس کی جانب متوجہ ہو، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو، توبہ استغفار کرو، رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور بھی فرمائے، اور ہم اسی حوالے سے آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں، اور پھر بات چیت کا سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا۔ جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے جی کہ زکوٰۃ، میں ایک بچی اس کو پڑھا رہی ہوں، تو یہ زکوٰۃ اس کو دے دوں ساری؟ جی بالکل، اگر وہ بچی مستحق ہے اور آپ اس کو مستحق ہے، جی ہاں یتیم ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ بالکل، یہ تو بڑا بہترین ہے بلکہ کہ میری اپنی بھتیجی ہے۔ بالکل اس کا تو آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے نا جی، ایک تو آپ کی جو زکوٰۃ ہے اس کی بھی ادائیگی ہو رہی ہے، پھر آپ تعلیم کا جو اجر ہے وہ بھی پا رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صلہ رحمی ہے آپ اس کا بھی ماشاءاللہ یہ خیال کر رہی ہیں، تو اللہ کریم آپ کو اس کی جزائے خیر یقیناً عطا فرمائے گا اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ رمضان شریف کیسا گزر ہے آپ کا اوورآل؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ چلیں اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے، رب تعالیٰ آپ کی عبادات کو بھی آپ قبول و منظور فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام، یہ ہم آخر کے جو 3-4 منٹ ہیں ایک اجتماعی دعا بھی کر لیں گے، کیونکہ یہ جو بالکل جو قبولیت کے یہ لمحات ہوا کرتے ہیں، اور آج تو خاص طور پہ پھر ہم آگے شب جمعہ کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت وہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور پھر ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان پورے یقین کے ساتھ جب دعا مانگتا ہے نا، اور دنیا کے اندر بسا اوقات اب مختلف طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی ہسبینڈ اپنے وائف کی جو بے رخی ہے یا بدسلوکی ہے، بد زبانی ہے، اس سے پریشان ہوتی ہے، کبھی کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کے بد رخی، بد زبانی، بد سلوکی سے پریشان ہوتی ہے، کبھی والدین اپنی اولاد کی بدسلوکی بدرخی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی اولاد راہ راست سے بھٹک چکی ہوتی ہے، کہیں کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ۔ اسی طرح سے کوئی بھی پریشانی زندگی کے اندر ہو، انسان اگر اس پریشانی کے عالم کے اندر مایوس ہو جائے تو یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اہل ایمان اپنی ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بے سکونی، ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کا درد اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ جو آپ رات کی تاریکی کے اندر ہوتا ہے نا، ہم مختلف وظائف جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، مختلف اوقات دعا کی قبولیت کے جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، بالکل میں ان کا ساتھ ساتھ انشاءاللہ تذکرہ بھی کروں گا، لیکن سب سے بہترین جو وقت ہے دعا کے لیے، اور سب سے بہترین اپنے دکھڑا سنانے کا جو لمحہ اور وقت اور بہترین جگہ ہے، وہ رات کی تاریکی کے اندر جب گھر والے سوئے ہوئے ہوں، آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر مصلی بچھا کر آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، آپ کی آنکھوں کے اندر اشک ہوں، اور زبان ساتھ دے رہی ہو یا نہ دے رہی ہو، وہ اس وقت جو دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، جو آپ سراپا دعا بنے ہوئے ہوتے ہیں،
وہ رب تعالیٰ آپ کے ان دل کے خیالات سے بھی واقف ہوتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے رب سے عرضی پیش کریں نا، دیکھیں وہ ایک بچہ وہ جب اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ اس کو پاکستان انڈیا کی مثال کو ذہن میں رکھیں، تو وہاں پہ ایک بچہ اپنے باپ سے جاتا ہے، اس سے جا کے کہتا ہے کہ ابا جی مجھے ایک سائیکل چاہیے، سائیکل لے دیجئے. تو والد کی اتنی گنجائش نہیں ہے، وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، تو تم گزارا کرو، ابھی بعد کے اندر دیکھی جائے گی. کچھ وقت گزرتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس سائیکل ہے، تو وہ پھر جا کے والد سے کہتا ہے کہ ابا جی اب میرے باقی فلاں دوست کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے بھی دلا دیجئے. ان کے والد نے انہیں دلائی تھی، تو مجھے بھی دلا دیجئے. وہ پھر آگے سے کہے گا باپ کہ دیکھو میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، میں کہاں سے تمہیں سائیکل دلا دوں. اب وہ کچھ وقت کے لیے پھر خاموش ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر جب وہ بیٹا اپنے باپ کے پاس جا کے اس سے یہ کہتا ہے کہ جی مجھے سائیکل چاہیے، دیکھیں میرے فلاں دوست نے بھی لے لیا، فلاں دوست نے بھی لے لیا. تو اب باپ ذرا غصے سے اسے کہتا ہے کہ تمہیں بتایا تو ہے، باقی سب کے پاس ہے، کچھ نہ کچھ وسائل ہیں، ان کے پاس آسانی ہے، وہ لے کے دے رہے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، تمہیں بتایا تو ہے، پھر بار بار مانگنے کے لیے آ جاتے ہو. اور اب اگر بچہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ ابا جی مجھے بتائیں کہ میں اور کس سے جا کے کہوں گا، ظاہر باقی اپنے باپ سے کہتے ہیں، وہ انہیں لے کے دیتے ہیں، تو میں نے آپ سے نہیں کہنا تو اور کس سے کہنا ہے، تو اسی لیے تو میں بار بار آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ ہی سے کہتا ہوں. تو اب وہ باپ، اس کے دل کے اندر وہ جو شفقت پدری ہے وہ بیدار ہوتی ہے، وہ اسے سینے سے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے فکر نہ کر، جو بھی ہوا جیسے کیسے بھی ہوا میں تجھے سائیکل لے کے دوں گا اور تمہارے لیے اس کا انتظام کر دوں گا. تو اب وہ رب تعالیٰ بغیر کسی تشبیہ کے جب آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو نا، تو پوری عجز و انکساری کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہو کہ باری تعالیٰ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں صرف تیری بارگاہ کے اندر، تیری جناب کے اندر سراپا عجز و انکسار بن کے حاضر ہوں. اور اے میرے پاک پروردگار، تو میری تو نے مجھے فلاں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. ہمیشہ جب آپ دعا کریں تو ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کریں جو رب نے آپ کو عطا فرما رکھی ہیں. باری تعالیٰ تو نے مجھے فلاں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان پہ میں تیرا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، جہاں پہ تو نے مجھے فلاں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، وہاں پہ میری یہ فلاں پریشانی ہے، میری یہ فلاں تکلیف ہے، میری یہ فلاں آرزو ہے، الہ العالمین تو اسے بھی پورا کر دے. آپ جب اس طرح سے اپنے رب سے بات چیت کریں گے نا، آپ اپنے رب سے ہم کلام اپنی انداز کے اندر اپنی عرضی اس کے حضور پیش کرنے کی جب کوشش کریں گے، تو ایک تو آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوتا چلا جائے گا. ہمیشہ انسان دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلے، ایک ان نعمتوں کو جو اس نے عطا فرما رکھی ہیں ان پہ شکر کرتا رہے. اب ہر روز جب بیدار ہوں صبح کے وقت کے اندر، تو بستر سے اٹھنے سے قبل بے شک 1-2 منٹ کے لیے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے ایک اور دن عطا کیا ہے، باری تعالیٰ تو نے مجھے یہ گھر کی نعمت عطا فرمائی، میرے سر پہ چھت ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں ایک مرتبہ پھر تو نے مجھے ایک اور نیا دن عطا فرمایا. میرے مالک تیری ہر نعمت کا بڑا شکر، الہ العالمین میں جتنا تیرا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. 1-8 منٹ اب اپنے رب سے بات کر کے یہ آپ پھر دن کا آغاز کریں، تو آپ کو ایک دن بھر ایک اچھی پازیٹیو آپ کے اندر انرجی رہے گی. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم بیدار ہوتے ہیں صبح سے ہی، تو وہیں سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ آج فلاں کام بھی ہے، آج فلاں کام بھی ہے، ابھی یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا، فلاں بندے سے بھی بات کرنی ہے، یہ بھی کرنا، وہ جو ایک بوجھ وہ آپ ذہن کے اندر لے کے وہ صبح بیدار ہوتے ہیں اور پھر دن بھر اسی بوجھل انداز میں گزر جاتا ہے. اسی طرح سے آپ جب رات بستر پہ لیٹیں تو انسان وہ دن بھر کی پریشانیوں کے بجائے وہ رب کی نعمتوں کو یاد کرے کہ الحمدللہ ایک اور دن بخیر و عافیت مکمل ہوا. اگر فلاں پریشانی ہے بھی، فلاں مسئلہ ہے بھی، لیکن کتنی ساری دیگر نعمتوں کے ساتھ الحمدللہ یہ ایک اور دن مکمل ہوا. الہ العالمین اس دوران مجھ سے جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو اسے معاف کر دینا. پاک پروردگار جو بھی میری اس دوران مجھ سے کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں تو انہیں معاف کر دینا. آپ اپنی استغفار کرتے ہیں، کیونکہ یہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جو بہت ساری خیر کے دروازے کھولتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہر روز 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 70 سے بھی زائد مرتبہ اللہ کے حضور استغفار طلب کیا کرتے تھے، بخشش مانگا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ہر نماز کے بعد نماز کی ادائیگی کر کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے.
تو استغفار کا معمول بنانا یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے مزید جو ذرائع ہیں ان کو اوپن کرتا ہے. پھر اسی طرح سے ناظرین کرام جب ہم دعا مانگتے ہیں اس کے جو مختلف مواقع ہوتے ہیں اس میں ہم بسا اوقات جیسے ابھی بہت سارے لوگ ماشاءاللہ عمرے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں, بہت سارے جا چکے ہیں, بہت سارے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سب کے یہ سفر عمرہ کو بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچائے, اور ہم سب کو اللہ کریم بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم وہاں پہ بھی جا کے مختلف طرح کی جو دعائیں ہیں رٹی رٹائی ان کو پڑھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم یہ دعا فلاں موقع پہ یہ دعا کر رہے ہیں, فلاں موقع پہ یہ دعا کر رہے ہیں, وہ رٹی رٹائی دعا. یقیناً جو اہم مواقع ہیں آپ وہاں پہ جو کلمات مخصوصہ ہیں آپ ان کو ادا کرتے ہیں, مگر اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس جو بھی وقت ہو آپ حرم پاک کے اندر بیٹھ کر اس کی زیارت کریں, اور وہاں پہ بیٹھ کر آپ رب کے حضور اپنی عرضی اسی حوالے سے, جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ جو نعمتیں اس نے عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں پہ شکر گزار ہوں, اور جو پریشانی ہے جو تکلیف ہے وہ رب کے حضور پیش کرتے رہیں. کیونکہ یہ حرم شریف کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مختلف رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے, اور ان میں سے 60 نعمتیں اس شخص پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں جو حرم پاک میں بیٹھا صرف بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہا ہوتا ہے. اور وہ لمحہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات میں سے ہوتا ہے کہ جب آپ بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں اور اس کی اس نعمت پہ شکر کا اظہار کر رہے ہیں جو اس نے عطا فرمائی ہے. تو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار ہے, الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ دعا یہ روح ایمان ہے, یعنی جتنے بھی آپ جب ایک جو انسان اللہ کے حضور جب دعا کر رہا ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب کا ایک اظہار ہوتا ہے. آپ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں اور یہ آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا. جب یہ اطمینان کامل ہوتا ہے ناظرین کرام تو پھر دعاؤں کی قبولیت کے راستے بھی کھلتے جاتے ہیں, اور وہاں سے دروازے کھلتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. جیسے میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا دیکھ لیجیے, کتنی طویل بیماری آپ کی گزری, اور اس طویل بیماری کے بعد اللہ رب العزت کہ حضور آپ یہی عرض کرتے رہے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کوئی گلہ نہیں زبان پہ, کوئی شکوہ نہیں, کوئی مایوسی نہیں, بس عرض کیا کہ باری تعالیٰ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ شفا عطا فرمائی بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر صحت بھی عطا کر دی. ہر ایک آزمائش جس سے انسان گزرتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اور میں ناظرین کرام آپ سے یہ عرض کروں کہ ہماری یہ حقیقت ہے, دنیا کے اندر مختلف جو زندگی کے دور ہوتے ہیں انسان ان سے گزرتا ہے. ایک تو وہ دور ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کی بھرپور جوانی ہے, اور آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ مجمع لگ جاتا ہے, لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ مقبول عام ہیں, آپ کی فیملی کے اندر آپ کی ایک مقبولیت ہے, لوگوں میں آپ کی ایک مقبولیت ہے, بڑی ہی آپ ٹھاٹ باٹ کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں. مگر پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا, کہ اللہ رب العزت تمہیں ضعیفی سے پیدا کرتا ہے, پھر قوت عطا کرتا ہے, پھر اس قوت کو ضعف میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے ایک لمحہ وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ انسان جو بہت زیادہ بولنے چالنے والا, جس کو اپنی قوت گویائی پہ ناز ہوتا ہے, ایسے بھی مراحل آ جاتے ہیں کہ وہ بات بھی کر نہیں پاتا. کوئی آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے, کیسے ہو, تو وہ بس آگے سے اشاروں میں جواب دے رہا ہوتا ہے کہ بس اشاروں میں جواب, کیونکہ اس کے پاس وہ بولنے کی صلاحیت تلک وہ نہیں رہتی. وہ بیماری کے اندر, عمر کے اس اضافے کے اندر وہ اس لمحے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بول بھی نہیں پا رہا ہوتا. تو یہ ہمیں اپنی زندگی کے ان لمحات کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے وہ جوانی کے اندر وہ لمحہ کہ جب اللہ پاک نے قوت گویائی بھی عطا فرما رکھی ہے, ہر طرح کی خیر و عافیت بھی عطا کر رکھی ہے, اس لمحے کے اندر ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں, اپنے رب کے حضور عبادات کے ذریعے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ نوجوان بہت محبوب ہے جو جوانی کے اندر عبادت کو اختیار کر لیتا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انا والشاب التائب, میں اور وہ نوجوان جو جوانی کے اندر توبہ کر لیتا ہے جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. تو جوانی کے اندر جب آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں, توبہ و استغفار کے ساتھ, دعا و التجا کے ساتھ, تو پھر یقیناً
رب تعالیٰ اپنا فضل و کرم آپ پہ اس لمحے کر رہا ہوتا ہے جب بیماری بھی ہے، دنیا بھر کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اس وقت پھر رب تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں بلکہ وہ اس کو اس وقت بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اس کے اندر دعا اور خاص طور پہ جو چند لمحات ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ان میں سے ایک وہ جو تہجد کا لمحہ ہے، جو سحری کا وقت ہے، اس وقت کے اندر جب آپ سحری کے لیے بیدار ہوں، ساتھ 2 رکعت نماز نفل اس کو کم سے کم وہ ادا کر کے اس لمحے اللہ کے حضور صدق کے دل کے ساتھ، پوری محبت و التجا کے ساتھ اس کے حضور دعا مانگیں، اور دعا کے لیے ہمیشہ جو درود شریف ہے اس کا انسان اہتمام کرے۔ اور خاص طور پہ پھر اس ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ جو ایک عمل بھی میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ پریشانی، وہ تکلیفیں جو عرصہ دراز سے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں اور آپ کو کوئی اس کا وے فارورڈ نظر نہ آ رہا ہو، تو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فجر کی نماز جب آپ ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد 5-7 منٹ لگیں گے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح مکمل 99 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور آپ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو ویسے تو بہت ساری دعائیں انسان کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ جو ایک پریشانی ہے، الہ العالمین اس پریشانی کے اندر میرے لیے آسانی کر دے، آپ اس کا اہتمام کریں۔ پھر اسی طرح سے یہ جو افطار کا وقت ہے، اس وقت کے اندر بھی اللہ کے حضور دعا کا اہتمام کرنا، اور اس یقین کامل کے ساتھ کہ جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے اس وقت اسے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری وہ دعائیں جو انسان مانگتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی، اللہ رب العزت وہ اس کے لیے ذخیرہ کرتا چلا جاتا ہے، اور روز حشر جب وہ اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا کہ اس کے اوپر ملنے والا اجر جب وہ ملاحظہ کرے گا تو اسے احساس ہوگا کہ، اور اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ کاش وہ جو باقی دعائیں تھیں وہ بھی قبول نہ ہوتی اور آج مجھے یہ جو اتنا عظیم اجر ہے یہ حاصل ہو رہا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سے انسان مانگے، اور جب بھی مانگے پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ ہمارے پاس شاید ابھی 3-4 منٹ ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ایک دعا ہے اجتماعی وہ بھی کر لیتے ہیں اللہ کے حضور، خاص طور پہ اب تمام احباب بھی انشاءاللہ ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، اور ان لمحات کے اندر جہاں پہ انسان اس طرح سے اجتماعی ایک دعا کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر آپ اپنی جو ایک دل کے اندر اپنے رب سے جو ہم کلام ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے جو آپ کی اپنی عرضی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ آپ کو اس کی برکات بھی عطا فرماتا ہے، اور جو خیر کا معاملہ انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر کرتا ہے۔ تو آئیے مل کے انشاءاللہ دعا بھی کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح سے اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم۔ اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار تو بڑا کریم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مجیب الدعوات۔ الہ العالمین ہے میرے پاک پروردگار، تو نے ہمیں زندگی کے اندر ایک اور یہ رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ میرے پاک پروردگار، اس کا یہ پہلا عشرہ اپنے اختتام کے قریب آ پہنچا ہے۔ میرے مالک، اس دوران ہم سے جتنی بھی کمی کوتاہی ہوگی الہ العالمین تو اسے معاف فرما دینا، تو غفور الرحیم ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو رمضان المبارک کے باقی ایام ہیں ان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اور نیکیاں کر کے اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اس قرآن کے مہینے کے اندر قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا نصیب فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اے الہ العالمین یہ گھروں میں بیٹھے ہمارے بھائی بہنیں جو اس وقت افطار کے لیے الہ العالمین اس موقع کے اوپر دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔